بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي لست من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم دوسری شب قدر میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں شب قدر نصیب فرما دے۔ اسی طرح سے شب قدر کے ساتھ ساتھ جو اور بقیہ 4 راتیں ہم جاگتے ہیں انہیں بھی ہمیں اس کا اجر عطا فرما دے، اور اس ماہ مبارک کی تمام تر عبادتیں، صدقات و خیرات، بھلائیاں، قیام و صیام، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے حق میں کئی گنا بڑھا کر کے قبول فرما لے۔ ابھی جو آیات پڑھی گئی ہیں یہ اس خانوادے سے متعلق ہیں جو سید الاولین والآخرین ہے، جس کے عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں اور آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہڈیاں پکنے کی آواز آتی ہو، اور آپ آدھی آدھی رات تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ آپ کے لیے مقام محمود کا اشارہ کیا گیا ہے۔ مقام محمود شفاعت کبریٰ ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے ایک مختصر سے جملے میں جامع جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اس خانوادے کا تذکرہ ہے جسے مال غنیمت کا خمس ملتا تھا
اور اس خمس کا خمس یعنی پورے مال غنیمت کا 25واں حصہ۔ پھر بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہفتوں اس گھرانے میں چولہا نہیں جلتا تھا، اسودین پر گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر، فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں، ملتا تھا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ اس خانوادے کا تذکرہ ہے جس کی بعض خواتین اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور جو کچھ انہیں ملتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج میں سب سے پہلے کون آپ سے جا ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات نے اس کو ظاہری معنی میں سمجھا اور وہ اپنے ہاتھ ناپنے لگیں سب، کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ وہ تو جب ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تب یہ راز کھلا کہ اس سے مراد کیا تھا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے سود کاٹتی اور دیگر اس طرح کے کام کرتی اور اس سے جو پیسہ ملتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ یہ اس خانوادے کا تذکرہ ہے جس کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 10 آیات نازل فرمائیں۔ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارا کیا حال ہے؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کی کچھ آیات پچھلے درس میں بیان کی گئی تھی، میں اسے پھر دہرا رہا ہوں۔ آج الحمدللہ وہ تعداد دوگنی ہے پچھلے درس سے، اس لیے میں دہرا دے رہا ہوں اور اس لیے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ کیا ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جن کے ہم کفیل ہیں، جن کے ہم سرپرست ہیں، جن کے ہم ذمہ دار ہیں، اس معیار پہ پوری اتر رہی ہیں، اس خانے میں فٹ ہو رہی ہیں؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت عزیز ہے، دنیا چاہیے، دنیا کی فیشن چاہیے، دنیا کے ساز و سامان چاہیے، فتعالین، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں اور خوبصورتی سے رخصت کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت کو چاہتی ہو کہ اس کا بدلہ ہمیں دار آخرت میں ملے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو پاک باز ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ اصلاً ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کا سلسلہ جاری فرمایا اور دشمن کفار و مشرکین روم اور فارس کے خزانے آنا شروع ہوئے دھیرے دھیرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت معمولی آیا، بعض جیسے بحرین سے، یمن سے آیا اور جگہوں سے آیا، سب سے زیادہ یمن سے آیا، 80,000 درہم آئے۔ اور آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں غربت، 80,000 درہم آئے یا 80,000 دینار آئے۔ آپ ظہر کے لیے نکلے تھے، وہ خزانہ مسجد میں، وہ بیت خمس جو ہے مسجد میں ڈھیر کر دیا گیا تھا، آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔ آپ گئے، امامت کروائی، صلاۃ سے فارغ ہوئے، بیٹھ گئے، جو بھی ملتا گیا اس کو دیتے چلے گئے، گن کر کے نہیں دیا، ایسے ایسے دے رہے تھے، لپ بھر بھر کے دے رہے تھے، کسی کو گن کے نہیں دیا، جو بھی آیا بلا کر دیتے چلے گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا، عقیل کا بھی دیا تھا اور حارث کا بھی دیا تھا، آپ نے کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم سے لیا گیا اس سے زیادہ دیا جائے گا، اگر تمہاری نیت صالح ہے تو تم سے جو لیا گیا اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا لے لو، چادر بچھایا، بھرنا شروع کر دیا، اتنا بھر لیا کہ اب اسے اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دے دیجئے اٹھوا دے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
تو انہوں نے تھوڑا سا نکالا، پھر اس کے بعد کہا کہ حکم دیجئے کسی کو مجھے اٹھوا دے. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کہا پھر آپ ہی اٹھوائیے، آخر نبی تھے لیکن بھتیجے تھے. کہا آپ ہی اٹھوا دے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑا سا نکالا اور تیسری بار بڑی مشکل سے اٹھا کر اپنے یہاں کولہے پہ رکھا اور لے کے چل دیے. اور رسول اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے. اور یہ کہ انسان کتنا حریص ہے. مقصود یہ ہے کہ اسی مجلس میں آپ نے وہ 80,000 دینار یا درہم تقسیم کر دیے، اپنے گھر کے لیے 3 دینار بھی نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کا حصہ تھا اس میں. اگر 5واں حصہ آپ مانیے تو 16,000 درہم ہوتے تھے یا دینار ہوتے تھے. 3 درہم بھی نہیں چھوڑا. آکے باندی نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روزہ تھا، تھوڑا سا روک لیتے تو افطاری کے لیے. تو آپ نے فرمایا پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ تو اب یہ فراوانی جب ہوئی تو جیسے اور انصار اور مہاجرین کی عورتیں اچھے انداز میں رہنے لگی، ایسے رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی چاہا کہ ہماری بھی زندگی ذرا اچھے انداز میں گزرے، سہولت میں، ناز و نعام اور تعیش میں گزرے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی والی زندگی. 9 بیویاں تھیں، سب نے گھیر لیا، آپ کو احتجاج کر دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آڑے آ گئے تھے، معاملہ ختم ہو گیا تھا. پھر دوبارہ جب یہ ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، تکلیف ہوئی، اور آپ نے قسم کھا لی کہ ان بیویوں سے 1 مہینہ تک نہیں ملوں گا. اسی کو ایلا کہتے ہیں. قسم کھا لی کہ نہیں ملوں گا. اور ایلا کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی اتنے دن کی اور بیچ میں اگر وہ مل گیا، ایلا توڑ دیا اس نے، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. تو آپ نے قسم کھا لیا نہیں ملوں گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیات نازل ہوئی کہ اگر تمہیں دنیا نبی کی بیویاں ہو، نبی کی زندگی سادہ ہے، نبی کی زندگی روحانیت سے بھرپور ہے، نبی کی زندگی عبادت و زہد کا مجموعہ ہے، اور اگر تم دنیا چاہتی ہو، زیب و زینت چاہتی ہو، عیش و عشرت چاہتی ہو، تو یہ مزاجوں کا فرق ہے. نبی کی زندگی میں سادگی ہے، تمہاری زندگی میں عیش و عشرت ہے. دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کبھی نہیں رہ سکتے. اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، کھل کر کہہ دیجئے، اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں اور خوبصورتی سے رخصت کر دیتا ہوں. ہمارا تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مزاجوں کا اختلاف ہے، یہ طبیعتوں کا، ترجیحات کا، مقاصد کا اختلاف ہے، نہیں ہو سکتا. اور کیا کہا؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو پاک باز ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر دیا ہے. ہم جائزہ لیں آج ہمارے گھروں میں ترجیحات کیا ہیں. اللہ اور اس کا رسول، دین، دینی خیالات، دینی عبادات، دین کے نام پہ خرچ کرنا، صدقہ و خیرات، یا دنیا کے فیشن کیا ہیں، زیب و زینت، زیورات، گہنے، کیا ہماری ترجیحات ہیں؟ اگر ہماری ترجیحات یہ سب ہیں، زیب و زینت اور گہنا ہے، تو گرچہ آپ کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دار آخرت افضل ہے. دار آخرت کی اگر فکر کی تو دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں، لیکن اگر دنیا کی فکر کی تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. کیوں آپ سنتے ہیں بہت ساری فیشن کی دلدادہ عورتیں ایک دن پھانسی لگا لیتی ہیں. کیسے؟ کوئی نئی فیشن ایجاد ہوئی، ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہوتی، کیسے کر کے پیسہ جوڑ کر کے جب وہ نئی فیشن نکلی انہوں نے خریدا، اور جب تک خریدا تو پرانی ہو گئی، پھر نئی چیز آ گئی. اب پھر ان کو ہوک اٹھ رہی ہے، پھر قلق اور تکلیف میں ہیں، پھر کسی طرح جمع کیا، جب تک وہ خریدا تب تک نئی فیشن آ جاتی ہے. تو مستقل اس ماحول میں رہتے رہتے ڈپریس ہو جاتی ہیں. وہ ڈپریس ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہیں. کئی گھرانوں میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے اور عورتیں مسلسل پریشر میں ڈالتی رہتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر چڑچڑا ہو جاتا ہے
اور اس کا دل اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے پھر جاتا ہے۔ جب دیکھو فرمائش پر فرمائش ہے، اور ظاہر ہے لالچ اور طمع ایسی چیز ہے جو کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، حل من مزید لگی رہتی ہے، کچھ اور۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں تم کیا چاہتی ہو؟ دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ کہہ دیجئے آؤ میں دے دیتا ہوں اور خوبصورتی سے رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت چاہتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی واضح گستاخی کی مرتکب پائی گئی، فاحشۃ مبینہ، فاحشہ یہاں گستاخی، بد اخلاقی، بے ادبی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہو، لیکن یہی فاحشہ اگر الفاحشہ ہو تو وہ بدکاری کے معنی میں، کردار والی بات، زناکاری کے معنی میں آ جائے گی الفاحشہ۔ عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ الف لام کے ذریعے معنی کہاں سے کہاں بدل گیا۔ یہاں کیا کہا گیا؟ اے نبی کی بیویوں اگر تم نے کسی بے ادبی کا ارتکاب کیا، کوئی بے ادبی لے کر آئیں، واضح بے ادبی جس سے رسول کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، یضاعف لها العذاب، تو اس کے لیے عذاب دو چند ہو جائے گا عام عورتوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ تم عام بیویاں نہیں ہو، تم کائنات کے سردار کی بیویاں ہو، تمہارا درجہ و مرتبہ الگ ہے۔ ایسے ہی مسلمان عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں، مسلمان عورتیں دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں نور ہیں، روشنی ہیں، قطب نما ہیں، جن کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح سمت معلوم ہو۔ مسلمان عورتیں دنیا والوں کے لیے ماڈل، اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ماڈل جو عام بولا جاتا ہے وہ نہیں ہے، جو لفظ ہے یعنی اسوہ اور نمونہ کے معنی میں وہ، ورنہ ایک ماڈل تو وہ جو فلمی دنیا کی ماڈلنگ ہوتی ہے وہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے۔ اس ماڈلنگ نے تو انسانوں کا تیا پاچا کر دیا ہے، انسانوں کی آبرو اچھال دی ہے۔ تو وہی عام عورتوں کے مقابلے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عام مومنین کی بیویوں سے ممتاز ہیں، ایسے مومنین خواتین عام عورتوں سے، دنیا کی عام عورتوں سے، جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان سب سے وہ ممتاز ہیں۔ اس لیے ان کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے، اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کسی نے بھی بد اخلاقی، بے ادبی کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب، اس کے لیے عذاب دو چند کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ آسان ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر نبی کی بیویوں کو عذاب سے دوچار کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، کوئی معارضہ اور کوئی مقابلہ اور کوئی ہستکچھیپ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ہاں یہ ضرور ہے کہ تم میں سے جو بھی فرما بردار ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کیے جا رہی ہے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اسے اس کا اجر دو گنا دیں گے۔ جیسے یہاں کہا تھا ضعفین، یضاعف لها العذاب ضعفین، دو گنا عذاب، ایسے ہی یہاں کہا گیا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اسے دو گنا اجر دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم اسے باعزت روزی دیں گے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جو عام عورتیں ہیں ان عام مسلمان عورتیں ان عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ایسے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے مسلمہ خواتین تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، غیر مسلم عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے پاس شریعت ہے، تمہیں شریعت نے حجاب دیا ہے، تمہیں شریعت نے آبرو دیا ہے، تمہیں شریعت نے شرم و حیا دی ہے، تمہیں شریعت نے مقام بلند دیا ہے، تمہیں شریعت نے میراث دیا ہے، تمہیں شریعت نے ماں اور بہن اور بیٹی کی حیثیت سے کہیں جنت کا وعدہ کیا ہے، کہیں بھائی کی عزت و آبرو کی بات کی ہے، کہیں بیٹی کی حیثیت سے تمہارے ذریعے تمہارے باپوں کو جنت ملے گی، جہنم سے انہیں روکا جائے گا۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ جنہیں ستی کر دیا جائے، جنہیں بازاروں میں لا کے بٹھا دیا جائے، جنہیں گھاٹوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تم ان عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس لیے اپنا وقار، اپنی حیثیت پہچانو
اور تم بازار کی کوئی سستی چیز نہیں ہو، گری پڑی چیز نہیں ہو کہ تمہیں خرید لیا جائے۔ مغرب نے تو عورت کو صابن کے لیبل پہ، بچے جو چاکلیٹ کھاتے ہیں اس چاکلیٹ کے لیبل تک پہنچا دیا ہے، لیکن اسلام نے آپ کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تمہاری طرف کوئی گندی نگاہ سے دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ حکم ہے کہ دروازے پر اگر کوئی دستک دے، اجازت طلب کرے اور دروازہ کھلا اور اندر وہ جھانکنے لگے اور اندر سے خاتون نے یا گھر والے نے نیزہ مار دیا اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس پر۔ حکم کیا ہے کہ جب اجازت لو سلام کرو تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے رہو، سامنے نہ کھڑے رہو، اور پوچھا جائے تو صحیح صحیح اپنا نام بتا دو، چوروں کی طرح میں نہ کرو، اور یہ کہ الگ تھلگ رہو، گھر میں جھانکنے نہ لگو۔ تمہاری آبرو کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی جھانک رہا ہو مار دو، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، کوئی جرم نہیں ہے، تمہاری عزت یہ ہے۔ تمہاری آبرو کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت و آبرو خانہ کعبہ سے زیادہ عزیز ہے، اور تمہارا معاملہ ہے کہ تم سڑکوں پہ بازاروں میں دندناتی پھر رہی ہو، تمہاری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو، اور تمہیں جوں بھی نہیں ریکتا، تمہارے پیشانی پہ پسینہ بھی نہیں آتا، اور تم ہو، تمہارے والدین اور تمہارے بھائیوں اور تمہارے بیٹوں کو غیرت بھی نہیں آتی۔ دیکھیے کیا کہا گیا، یہ کہا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، اللہ کا خوف اور خشیت ہے، اپنی عزت و آبرو کا خیال ہے، اپنی شرافت و نجابت کا خیال ہے، فلا تخضعن بالقول، تو اپنے بات میں لچک اور نرمی پیدا نہ کرنا۔ کوئی باہر کا آیا، کسی ضرورت سے آیا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ کو اسے جواب دینا ہے تو نغمگی سے، نرم انداز میں اور موسیقی والے انداز میں آپ کو جواب نہیں دینا ہے۔ اگر اس انداز میں جواب دیا اور سامنے والا شیطان صفت ہے، ابلیس صفت ہے، اس کے دل میں روگ اور بیماری ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارے تئیں بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ اپنے دل میں روگ پال لے گا، اور وہ پھر بار بار چکر لگانے لگے گا اس گھر کا۔ اسی لیے کیا کہا؟ فلا تخضعن بالقول، تم بات میں نرمی نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو لالچ کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں روگ اور بیماری ہے، وقلن قولا معروفا، اور نرم بات کرنا، نرم بات کرنا۔ آج ہم جائزہ لیں ہمارے گھروں کا معاملہ کیا ہے، کس انداز میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ موبائل نے ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ آج گھر کے کس فرد کے ہاتھ میں موبائل ہے نہیں، کیا ماں ہو، کیا بیٹی ہو، کیا بہو ہو، کیا پوتی ہو، کیا نواسی ہو، سب کے سب ہاتھ میں یہ موبائل ہے۔ اور افسوس یہ اللہ کی آزمائش تھی، یہ جب سے کرونا کال آیا تو اس میں آن لائن تعلیم شروع ہوئی، جس کے گھر میں مشکل سے ایک موبائل ہوا کرتا تھا، آج بدرجہ مجبوری اس کو 3 4 موبائل رکھنا پڑے، اور ساری موبائلوں کو نیٹ سے جوڑنا پڑا، ریچارج کرنا پڑا، گرچہ وسعت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، مگر جوڑ دیا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کوئی بھی گھر بے آبروئی سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی گھر بے عزتی سے محفوظ نہیں ہے، اپنا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اپنی عزت بھی جا رہی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں الا ماشاء اللہ، اللہ کہیں کسی کو محفوظ رکھے۔ اور جب فون پہ بات ہوتی ہے تو کس انداز میں ہوتی ہے، کیسے انداز میں، کیا لہجہ ہوتا ہے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ سامنے رہیں تو لچک نہ ہو، سختی ہو، لہجے میں کھردرا پن ہو، ہاں ان کو غلط بات نہ کہی جائے، قولا معروفہ، بھلی بات کہی جائے، لیکن لہجے میں سختی ہو، کھردرا پن ہو، تاکہ سامنے والے کے دل میں بیماری نہ پیدا ہونے پائے۔ آج کس انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں موبائل پہ، تو کیسے کیا ہوتا ہے، اور گفتگو تو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد نیٹ کے ذریعے سے آج موبائل نے ہمارے گھروں کو تہو بالا کر دیا ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج
جو گناہ ہم علی رؤوس الاشہاد سامنے نہیں کر سکتے تھے، اور جس تنہائی کے گناہ کی شریعت میں شدید وعید اور مذمت تھی کہ ایک گناہ وہ ہے جو لوگ سامنے کرتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں چھپ کے کرتے ہیں، آج وہ گناہ ہمارے گھر کے ہر بستر میں ہو رہا ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ بچے اپنے ہاتھ میں ہیں، نہ بچیاں اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کو پالتے ہیں اور ان کے نکاح کے سہانے خواب سوچتے ہیں، سہانے خواب سجاتے ہیں، اور ان کا پلان ہوتا ہے کہ اگر بیٹی ہے تو ایسا داماد تلاش کریں گے، بیٹا ہے تو ایسی بہو تلاش کریں گے۔ وہ یہ خواب سجا رہے ہیں، پتہ چلا بیٹی نے پہلے ہی اپنا معاملہ کلیئر کر لیا ہے، بیٹے نے اپنا معاملہ کلیئر کر لیا ہے۔ اور یہ عام گھرانوں کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے گھرانے، اور بڑے گھرانوں کی بات نہیں، علماء اور عوام سب اس میں۔ کتنے علماء ہیں جن کی پگڑیاں اچھل گئی ہیں، اور عوام کا کیا کہنا، کتنے ذمہ دار ہیں جو صوم و صلاۃ کے پابند، جو اپنے گھر کو دینی ماحول میں رنگنا چاہتے تھے، جنہوں نے اپنی بھرپور محنت کی ہوئی تھی، لیکن اس موبائل نے ان کی ساری آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اور آدمی ایسا مجبور محض ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے نجات نہیں ہے، حالانکہ نجات ہے۔ آدمی کو برا کام چھوڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، برے کاموں کو چھوڑنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور وہ دور گزر گیا، آن لائن کا دور، منحوس دور گزر گیا۔ اب تو آپ آف لائن میں داخل ہو گئے ہیں، اب تو آپ چھڑوا سکتے ہیں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ اب جب آف لائن ہو گیا ہے تو شیطان نئے کلاسز شروع ہو رہے ہیں صاحب، نیٹ کے، JEE کے، اور دوسرے جو یہ سول سروسز ہیں ان کے نئے کلاسز شروع ہو رہے ہیں۔ تو اب ان موبائل پہ کلاسز، کیونکہ آف لائن اگر کلاس کر رہے ہیں تو 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 1.5 لاکھ خرچ ہو رہا ہے، اور آن لائن اگر آپ شروع کر رہے ہیں 5,000 10,000 میں ایپ مل جا رہا ہے، یہ سوچوا رہا ہے۔ اب لوگ اسے لے رہے ہیں، کچھ پڑھتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی کے درمیان پڑھ رہے ہیں، اسی کے درمیان ایڈورٹائزنگ کے نام پہ نہ جانے کیا چیزیں آتی ہیں، اور انسان تو فطری طور پہ کمزور پیدا ہوا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے نام پہ جب وہ چیزیں آتی ہیں تو پھر آدمی اسی میں الجھ جاتا ہے، وہی دیکھنے لگتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو گیا۔ موبائل نے اپنا اصل مقصد نہیں چھوڑا، لیکن موبائل خریدنے والے نے اپنا اصل مقصد چھوڑ دیا۔ موبائل کا اصل مقصد کیا تھا؟ کالنگ، یہ اصل مقصد ہے۔ آپ موبائل کے کسی بھی فنکشن میں جائیں، کوئی بھی فنکشن ہو، لیکن جہاں کسی نے کال کیا تو موبائل نے اپنے اصلی مقصد کو یاد رکھا، سب ختم کر دیا، کالنگ ہو رہی ہے آپ کے لیے، اس نے اپنا اصل مقصد کو یاد رکھا ہے۔ لیکن ہم جس نے موبائل خریدا تھا، ہم نے اپنا اصل مقصد چھوڑ دیا۔ ہم نے اگر خریدا تھا کوچنگ کلاسز کے لیے، وہ چھوڑ دیا۔ ہم نے خریدا تھا کاروبار کے لیے، کاروبار سے زیادہ اب ہم اسی میں لگ گئے۔ پتہ یہ چلا اس میں بوڑھے جوان پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ گلف سے 10 سال کے بعد آتا ہے، باپ اسے ملتا ہے، اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کے اندر خوش ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں مسکراتی ہیں۔ اور وہ لڑکا جو 10 سال کے بعد آیا ہے، وہ سر جھکائے اپنا مست ہے، سر جھکا۔ باپ تو خوش ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور اس ناہنجار کا عالم یہ ہے کہ وہ اسی موبائل میں مست ہے۔ یہ عالم ہے۔ لڑکیاں ہیں، ماں ان کو آواز دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے سنیے، ابھی گفتگو ہوتی ہے اس پر، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی بات کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں۔ جب میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ ظاہر ہے امام کائنات کی بیویاں ہیں تو اس درجے کی ہیں، تبھی وہ قبول کی گئی ہیں۔ نبی کی بیویوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ کی کئی ازواج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کہلوایا،
ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کی کئی ازواج کے بستروں پر وحی کا نزول ہوا ہے، اور تقریباً آپ کی تمام بیویوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ معمولی بیویاں نہیں ہیں، اس کے باوجود کیا کہلوایا ان کو؟ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جمی رہو۔ قرار کے معنی ہی ہوتے مضبوطی سے جمنا۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جمی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور بناؤ سگار کر کے جاہلیت کے زمانے کی طرح نہ پھرو۔ نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور جب نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی گئی رضی اللہ عنہن، تو ہمارا آپ کا کیا ہے؟ ہم کو آپ کو اس سے سخت انداز میں یہ بات گویا کہی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں جمی رہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ ضرورت سے نکلنا ہے بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، کسی سوجھ بوجھ والے محرم کے ساتھ نکلو، تنہا مت نکلو، تنہا مت نکلو۔ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں سے نہ نکلو، اور اگر نکلنا ہی ہے تو اس کے آداب بتائے گئے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تبرج کہتے ہیں بناؤ سگار کرنا، زیب و زینت کرنا، خوبصورتی والے جو ہے ادوات اور خوبصورتی والے ایڈز استعمال کرنا، تیار کرنا، یہ سب نہ ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی خاتون مسجد آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ متطیبہ نہ ہو، خوشبو لگا کر نہ آئے، متخلخلہ نہ ہو، پازیب نہ پہنتی ہو کہ اس کے چھم چھم کی آواز سے دوسروں کی توجہ اس کی طرف جاتی ہو، اور ایسے ہی بہت بھڑکیلے لباس نہ پہنے ہوئے ہو کہ بھڑکیلے لباس پہنے اور لوگوں کی توجہ اٹھے۔ اب اس تناظر میں دیکھیے کہ ہمارا برقع تو 400 کا، اور اس پہ سلمہ ستارہ جو ٹکا ہوا ہوتا ہے وہ 800 کا اور 1000 روپے کا ہوتا ہے، وہ خود لائٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ ایسے ہی یہ کہا گیا کہ جس راستے سے وہ گزر رہی ہے وہاں جو ہے برائی کے اڈے نہ ہوں، وہاں اوباش اور بدماش نہ بیٹھتے ہوں، وہاں چوک چوراہا نہ ہو اس طرح کا۔ یہ کیوں یہ سب کہا گیا؟ اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ بعض حضرات نے اس میں یہ شرط بھی لگائی کہ وہ شابہ نہ ہو، نوجوان نہ ہو، حالانکہ یہ شرط صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کہا گیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جمی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کے زیب و زینت اور بناؤ سگار نہ اختیار کرو۔ واقمن الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرو۔ وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ واطعن اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا کہا گیا؟ صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو، گندگی کو، بد اخلاقی کو، بے حیائی کو دور کر دے۔ اے اہل بیت، اہل بیت سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے فاطمہ، علی، حسن اور حسین بھی اہل بیت ہی میں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف وہی اہل بیت ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ جو صرف ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت میں کہتے ہیں وہ بھی گویا اس حدیث کو چھوڑ رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت کہا۔ اس میں جامع یہ ہے کہ وہ بھی ازواج مطہرات کے ساتھ اہل بیت میں ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم یاد کرو اس کو، نصیحت حاصل کرو اس سے جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی کتاب اور حکمت سے۔ اللہ کی کتاب اور حکمت، حکمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، کہ وہاں الفاظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو قرآن پاک کو حاصل کرو اور پڑھو اور حدیثیں پڑھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باریک بھی اور باخبر ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے حالات سے واقف ہے۔ یہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دی جا رہی ہیں کہ اپنے گھروں میں جمی رہو اور بناؤ سنگار کر کے بازار میں نہ نکلو، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دراصل ازواج مطہرات کو خطاب کر کے
امت کی عام خواتین کو، عام مسلمان خواتین کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ شدید ضرورت ہو تبھی گھر سے نکلو، زیب و زینت کے ساتھ نہیں، سادگی کے ساتھ نکلو، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو اور اس انداز میں رہو کہ تمہارے یہاں شرافت، نجابت، عزت و آبرو ظاہر ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے اور تم سے یہ چاہا ہے کہ تمہاری عزت و آبرو محفوظ رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور عام مومنہ خواتین سے یہ کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈالے رکھیں۔ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر جو پورے بدن کو چھپا لے اور چہرے کو چھپا لے۔ بڑی بوڑھیوں کو دیکھا گیا ہے، جیسے ہم نے خود دہلی وغیرہ میں دیکھا کہ وہ ایک بڑی سی چادر ہوتی تھی چاروں طرف سے گول، اور سر پر جو ہے وہ ذرا کچھ موٹا سا کپڑا لگا ہوتا تھا، بنا ہوتا تھا، وہی سر پہ ہوتا اور ڈال لیتی، اس میں کوئی آستین وغیرہ نہیں ہوتی تھی، سامنے صرف کھلا ہوتا تھا، اس میں ڈوری لگی ہوتی تھی کہ اگر کسی کو کچھ لینا دینا ہے تو اسی ڈوری سے ہاتھ نکال کر کے اور انہوں نے دے دیا، اور سامنے 2 آنکھوں کی جگہ خالی رہتی تھی، بس پورا بدن پردے میں ہے اور خوب ڈھیلا ڈھالا ہے۔ کیا فرمایا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلباب کو ڈالے رکھیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتلبسها صاحبتها من جلبابها، چاہیے کہ وہ اپنی سہیلی کو اپنی چادر میں چھپا لے مگر عیدگاہ ضرور لے کر کے آئے۔ کیا آج کل جو برقع ہم پہنتے ہیں، ہماری گھروں میں عورتیں پہنتی ہیں، وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے؟ اب تو افسوس یہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، 3/4 کہنے لگے ہیں شاید، 3/4 جو گانٹھ تک، گھٹنے تک جو ہے نقاب ہوتا ہے، بچیاں وہ استعمال کرتی ہیں دھڑلے سے، اچھے اچھے گھرانوں کی بچیاں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ نیچے پیر تک ہوتا تھا لیکن بیچ میں جالی لگی ہوتی تھی کہ وہ کیا پہنے ہوئے ہیں، شلوار پہنے ہوئے ہیں کہ جینز پہنے ہوئے ہیں، کیا پہنے، وہ سب ظاہر ہوتا رہتا تھا، کمر پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں بے حیائی کے مظاہر ہیں، یہ پردہ کے لیے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت گناہ دینے کے لیے ہیں، یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں، یہ آپ کی عفت و عصمت کو داغ لگانے کے لیے ہیں، اور آپ کی بے غیرتی کا عالم ہے کہ آپ ایسے نقاب پہن رہی ہیں، 3/4 پہن رہی ہیں اور پہنا رہی ہیں۔ ہماری بچیاں پہن رہی ہیں اور ہمارے بڑے خرید کر دے رہے ہیں، اگر نہیں دے رہے ہیں تو بچیاں ناراض ہو جائیں گی۔ تو وہ جو ہے اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ کیا اس پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اس پر ہماری غیرت کو ٹھیس نہیں لگتی کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو درس سنائیں؟ الحمدللہ۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کی عزت سر عام نیلام ہو رہی ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ باپ جا کر کے وہ 3/4 لا رہا ہے، بھائی جا کر کے لا رہا ہے، بیٹا جا کر کے لا رہا ہے، نئی دکانوں پہ مل رہا ہے تو آرڈر دے کر کے بنوا رہا ہے، اور بیٹی اور بہن پہن کر جا رہی ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ہماری بچی ماڈرن ہے، ہماری بچی سیولائزڈ ہے، ہماری بچی۔ ارے بھائی کیا سیولائزڈ ہے؟ یہ جانوروں کی تہذیب ہے، یہ مومنین کی تہذیب نہیں، عام انسانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ عام انسانوں سے افضل تہذیب ہے مومنین کی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنا جلباب ڈالے رہیں، اور یہ خطاب ازواج مطہرات سے بھی ہے، نبی کی بیٹیوں سے بھی ہے، مومنہ خواتین سے بھی ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، کیوں ڈالے رہیں؟ تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ باحیا خواتین ہیں، یہ شریف اور باعزت خواتین ہیں، یہ معاشرے کی
دو کوڑی والی خواتین نہیں ہیں. عزت کیا جائے. دنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ. دنیا تمام کی تمام پونجی ہے اور سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے. لوگ یہ جان لیں کہ ہاں یہ باپردہ اور باعزت خواتین ہیں تاکہ ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. یہ زیادہ مناسب بات ہوگی کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفور رحیمہ. اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. اگر یہ عزت و آبرو کا سامان کرنے کے بعد، یہ باحیا پردے کے بعد، اچھے نقاب اور چادر کے بعد اگر پھر بھی منافقین باز نہیں آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں گناہ پل رہا ہے، جو بدکار ٹائپ کے لوگ ہیں وہ باز نہ آئے، والمرجفون، اور وہ لوگ جو افواہ پھیلاتے رہتے ہیں. مرجفون کہتے ہیں افواہ پھیلا کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنا. ارے صاحب آج فلاں جگہ، یہ جو لوگ، اسی لیے میں اپنے خطبوں میں کہتا ہوں کہ مسلمان نوجوانوں اس طرح موب لنچنگ کے، یا لڑکیاں جو غیر مسلمین کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس کے، یا اس طرح جہاں ہندو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ایسے ویڈیوز کبھی بھی اپنے موبائل پہ شیئر مت کرو. آپ شیئر کرو گے تو اس گناہ میں آؤ گے. کیسے؟ آپ نے شیئر کیا اس کو، اس کے ذریعے سے کوئی کمزور دل مسلمان ہے وہ دیکھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ملال ہوتا ہے. سبب کون بنا؟ آپ بنے. شیئر کر کے آپ اس مسلمان سے کچھ کر تو نہیں سکے، اس کا بھلا نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے، البتہ دوسرے مسلمانوں کو آپ نے تکلیف پہنچا دی. اور یہ لوگ بناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کا منوبل ڈاؤن ہو، مسلمانوں کا مورال ہلکا ہو، مسلمان ہمت چھوڑ دے، وہ یہ سمجھ لے کہ ہاں اس ہندوستان میں ہم دوسرے نمبر کے شہری ہیں. جان بوجھ کر بناتے ہیں، بلکہ بہت سارے ویڈیوز فیک ہوتے ہیں. اپنے ہی میں سے کسی کو وہ بظاہر مار رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اپنے ہی میں سے، اور اس کو کہلوا رہے ہیں کہو جے شری رام، جبکہ وہ انہی کا آدمی ہے. یہ کر کے صرف مسلمانوں کے ہمت کو، ان کے منوبل کو اور ان کی جو صلاحیت ہے اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں. اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان اس کو کار ثواب سمجھ کر شیئر کر رہے ہیں. بہت سے جاہل اور لا علم اس کے پیچھے بھی لگا دیتے ہیں، جو اس کو اس ویڈیو کو جو 10 مرتبہ شیئر کرے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا، اس کو وہ ثواب ملے گا. مرجفون کا مطلب یہی ہوتا ہے افواہ پھیلا کر کے. اس زمانے میں بھی مدینہ طیبہ میں بھی تھے کچھ نالائق قسم کے لوگ. اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو فلاں جگہ شکست ہوئی اور وہ مسلمانوں کی فوج ہار گئی اور ان پر ایسا ہو گیا، تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو باقاعدہ اس کے لیے حکم آ گیا کہ ایسے لوگ، ایک تو حدیث کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو چیز سنے اس کو بیان کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے، اس کے ٹوہ میں نہ لگے، بیان کر دے. یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ افواہ پھیلائیں ان کو سختی سے منع کیا جائے، نہ مانیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. چنانچہ یہ کہا کہ یہ سب پردہ، عزت و آبرو کے باوجود اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور ایسی افواہ پھیلانے والے لوگ اگر یہ باز نہ آئے تو لنغرینک بہم، تو ہم پھر آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر آپ انہیں سزا دیں گے. اور ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ مدینہ میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکیں گے، ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. ایسے ہی اگر کوئی افواہ پھیلاتا ہے تو اس کی سزا یہ کہ اس کا ناطقہ بند کر دو، اس کا حقہ پانی بند کر دو، اس کا جینا دوبھر کر دو. کسی معاشرے میں بیٹھا ہوا ہے کہیں تو اتنا اس کو تان و تشنیع کر دو کہ اٹھ کر کے بھاگ جائے بے عزت ہو کر کے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ جب مومنہ خواتین عفت و عصمت کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے رہ رہی ہیں
تو پھر ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نقاب کو بھی فیشن سمجھ لیا ہے۔ پھر بھی نقاب والی غیر نقاب والے کے مقابلے میں پھر بھی غنیمت میں ہے اگر وہ ڈھنگ کا نقاب پہنی ہے، اگر وہ فیشن نہیں ہے، اگر اس نے نقاب پہننے کے باوجود اپنے آپ کو کھلا کھلا رکھا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور کہی گئی، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جلابیب خود یہ بتاتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے۔ گرچہ شروع سے یہ اختلاف ہوا علماء کے مابین، لیکن ہر دور میں علماء کی اکثریت اسی کو راجح کرتی رہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، کیونکہ چہرہ ہی اصل فتنے کی جگہ ہے۔ چہرے ہی کی خوبصورتی سے آدمی کے جسم کا جمع اندازہ ہوتا ہے اور وہیں سے آدمی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب چہرہ ہی کھلا ہوا ہے تو پھر کیا باقی بچا؟ کیا باقی بچا؟ یہ جلباب کہہ کر کے، بھائی کیا جلباب پہننے سے پہلے عورتیں کپڑا نہیں پہنتی تھیں زمانے جاہلیت میں؟ یقیناً پہنتی تھیں، کوئی ننگی نہیں گھومتی تھی، آج کے مقابلے میں زیادہ ہی کپڑا وہ پہنتی تھی۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو، عام مومنین کو خطاب کر کے کہہ دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر سر سے چادر ڈالو۔ اب جب سر سے چادر ڈالا تو چہرہ خود بخود چھپ جائے گا، چہرہ خود بخود چھپ جائے گا۔ اس لیے یہ مطالبہ ہوا تاکہ اس کے ذریعے سے مسلم معاشرہ بھلائی میں رہے، مسلم معاشرہ خیر میں رہے، اور مسلم معاشرے میں ہمیشہ عزت و آبرو کی بات اور عزت و آبرو کی جوت جگتی رہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جی کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یقیناً وہ لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ موسیقی کے آلات، گانے بجانے کی چیزیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اور اب تو یہ سب کچرے کے بھاؤ میں چلی گئی۔ کسی کے ہاں آپ کو ریڈیو نہیں ملے گا، کسی کے ہاں آپ کو ٹیلی ویژن نہیں ملے گی۔ بہت ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا موبائل نے، ایمان کا بھی خاتمہ کر دیا اس نے۔ تو جو کیا کہ اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ کس لیے خریدتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ اصل ہوتا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کفار و مشرکین نے بہت سی لونڈیاں خرید رکھی تھیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ ناچیں اور گائیں اور لوگ ان کی طرف آئیں اور قرآن کی باتیں نہ سنیں، ایمان کی باتیں نہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مجلس میں نہ جانے پائیں، یہیں رہیں۔ اصل غرض یہ تھی کہ انہوں نے رقاصائیں اور مغنیات انہوں نے پال رکھے تھے، اور وہی چیز ترقی کرتے کرتے فلموں میں یہ جو ماڈلز ہیں، یہ جو ایکٹرز ہیں، یہ شرار الخلق ہیں، دنیا کی بدترین مخلوق ہیں، بدترین مخلوق ہے۔ اور لوگ ان کو آرٹ، کلچر، ثقافت، تہذیب کے نام پر، اور افسوس تو یہ ہے کہ بہت سے مسلم ملکوں میں، بعض مسلم ملکوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی۔ کہتے تھے فلاں ملک کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہاں پہ یہ شرارت ہو رہی ہے، وہاں ایسی وزارتیں قائم ہیں، وہ کیا دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ وہ تو دین کے نام پہ بٹا ہیں، دین کے نام پہ ذلیل لوگ ہیں۔ وہاں ہندوستان سے زیادہ بے حیائی وہاں ہے، ہندوستان سے زیادہ برائی وہاں ہے، ہندوستان سے زیادہ فلمی کلچر وہاں ہے، ہندوستان سے زیادہ بے آبروئی وہاں ہے۔ کیا نہیں ہے وہاں؟ کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے غیظ و غضب سے بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے ہر سال، ہر 10-5 سال میں انہیں بھکمری گھیرتی ہے، انہیں زلزلہ گھیرتا ہے، انہیں اللہ کا عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ کی شریعت کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔
وہ قادر تھے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے، کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ اسلامی امہ وہاں ہے، مسلمانوں کی اکثریت تھی، 90%، 95% مسلم قوم رہتی ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، لیکن کہیں آپ کو اسلامی احکام کی تابع داری نہیں ملے گی، الا ماشاءاللہ ایک آدھ ملک ہیں جہاں 10، 20، 25%، 50% ہو سکتا ہے وہ بس، تو وہیں کچھ تھوڑا امن بھی ہے۔ بقیہ آپ اور ملکوں کو دیکھ رہے، بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ ہمارے بمبئی سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں ننگے پن میں، کلچر میں، مسلم ممالک ہیں، بمبئی سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، بلکہ ان کو فخر ہے کہ ان کے شہر پیرس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لندن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ اس سے اچھا تھا کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسلام تو نہیں بدنام ہوگا، وہی اپنی ذلت کا سامان کر رہے ہیں۔ اسلام تو اللہ نے ہر دور میں اسلام کو سربلند کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں، کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ کفار و مشرکین ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو اللہ تو اپنے نور کو مکمل کرے گا، لیکن یہ لوگ اسلام کے نام پہ دھبا اور بٹا ہیں کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں، اقتدار میں ہیں، قوت اور طاقت میں ہیں، سلطہ میں ہیں، سربراہی میں ہیں، اور اس کے باوجود اگر وہ یورپین کلچر اور دوسری تہذیبوں کے دل دادا ہیں، ظاہر ہے ایسے لوگ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، ایسے لوگ دنیا کے بدترین لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، صلاحیت دی، وہ اپنے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کر سکتے تھے، نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں۔ وہی فرمایا گیا لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، بغیر علم، بغیر علم کے، جاہلیت کی بنیاد پر، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آپ یہاں دیکھیے کہ کیا آج موبائل لہو الحدیث نہیں ہے؟ اذان ہوتی ہے، نمازی ہے بچہ، اذان ہوتی ہے، لیکن کوئی خاص سیریل چل رہا ہے، اچھا ابھی جا کے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر پتہ چلا وہ غائب ہو گیا۔ دیندار گھر ہے، لیکن وہاں کچھ پروگرام ایسا آ گیا، اب وہ دیکھ رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے دلوں میں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یہودیوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی اور پلا دی گئی۔ ایسی ہی آج ہمارے یہاں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْجَوَّالَ، ہمارے دلوں میں موبائل کی محبت بٹھا دی گئی ہے۔ آج اس موبائل نے گھروں کا کیسا تیا پاچا کیا ہے۔ اچھے اچھے گھرانے جو عزت و آبرو کے لیے محفوظ تھے، جن کی خواتین کو پر کسی کی نظر نہیں پڑی ہوگی، جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، آج ان گھرانوں کی بچیاں سرے بازار رسوا اور بے عزت ہو رہی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اسی موبائل کی بنیاد پر۔ اسی موبائل کی وجہ سے بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ کسی نے آواز بدل کر کے کسی لڑکی سے بات کرنا شروع کی، لڑکا تھا وہ، نہیں لڑکی ہی تھی، اس نے آواز تھوڑی بدلی اور اس سے بات کرنا شروع کیا۔ وہ شادی شدہ تھی، بچے والی تھی، لیکن اس طرح سے اس سے بات کرتی رہی کہ یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، اور بعد میں جب ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ارے وہ تو بھی لڑکی ہے، اس کا گھر برباد ہو گیا۔ کتنے ایسے شادی شدہ نالائق لڑکے ہوتے ہیں جو نمبر مل گیا کہیں، بات کرنا شروع کیا، اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ثابت کیا، یہ لڑکیاں ان کے جال میں پھنس گئیں، برباد ہو گیا معاملہ۔ یہ جو آج غیر مسلموں کے ساتھ مسلم لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ اسی موبائل کی دین ہے۔ اسی موبائل کی دین ہے جو ابا نے لڑکی کو دلایا تھا کہ وہ نیٹ کراس کرے گی تو MBBS میں جائے گی۔ ہاں کیا ہے، یہ سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم،
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، پا لیا قوم نے فلاح کی راہ. لوگ یہ سمجھتے رہے. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی گھر اللہ جسے بچا لے. ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، ہمیشہ آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے. کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. ہم ہوں، آپ ہوں، اگر سخت نگاہ نہیں ہے تو اگر آپ موبائل اپنے تصرف میں نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھیے جن موبائلوں میں کوڈ لگا ہوا ہے، لڑکے اور لڑکیاں کوڈ لگائے ہوئے ہیں، ضرور وہاں کچھ گھوٹالہ ہے. اس کو ذہن میں رکھیے، سرپرست نوٹ کریں. جن موبائلوں میں کوڈ لگا ہوا ہے، جوان لڑکوں اور جوان لڑکیوں کے موبائلوں میں کوڈ لگا ہوا ہے، لازمی طور پہ وہاں گھوٹالہ ہے، کچھ جرائم پل رہے ہیں. وہ چھپانے کے لیے اس کو ہم سے کوڈ لگائے ہوئے ہیں، ہم سے چھپانے کے لیے کوڈ لگائے ہوئے ہیں. اور ایک کوڈ نہیں لگاتے ہیں، اس میں جتنے آپشن ہوتے ہیں سب میں کوڈ لگائے رہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے باپ سے اپنی زندگی چھپا رہے ہو، اور اگر اپنے باپ سے اپنی زندگی چھپا رہے ہو تو دال میں کالا ہے. اپنے سرپرست سے اپنی زندگی چھپا رہے ہو تو دال میں کالا ہے. سرپرستوں کو جائزہ لینا چاہیے. ان کے بچے جو موبائلز استعمال کر رہے ہیں اس میں کوڈ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پہ کچھ معاملہ ہے، کچھ اسکینڈل ہے، کچھ دال میں کالا ہے. قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے. کہنا چاہیے اگر تمہیں رکھنا ہے اوپن رکھو، اسے اوپن رکھو، اور کسی کے ہاتھ میں موبائل نہ دو. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کئی ایسے معصوم بچے دہشت گردی میں پھنس گئے. بھائی صاحب ذرا موبائل دیجئے تو ایک فون کرنا ہے، لحاظ میں ہم نے دے دیا. انہوں نے اس سے وہ نمبر ڈائل کر دیا جو گورنمنٹ کے ہاں لسٹڈ ہے، بلیک لسٹڈ ہے. ڈائل کر دیا انہوں نے، وہ آیا، پتہ یہ چلا کہ 2-4 روز میں انٹیلیجنس آپ کے گھر آ رہی ہے اور مسائل پر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. ہے ایسا، یہ فرضی کہانی نہیں ہے، ایسے کئی کیسز ہیں. ہم نے لحاظ میں آ کر کے دے دیا اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ہمارے بچے پھر شک کے دائرے میں چلے گئے. ایسے ہی کتنے فون آتے ہیں، جان بوجھ کر شرارت کرتے ہو، کمینگی کی وجہ سے وہ فون کرتے ہیں. بچیوں نے اٹھایا، کون؟ اچھا وہ آپ کو دھوکے سے لگ گیا تھا، لیکن اب وہ نمبر ان کے پاس بھی ہو گیا. ان کو بھی چلبلاہٹ پیدا ہوئی، انہوں نے بھی لگا دیا، اور دھیرے دھیرے پھر وہی پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. پھر انسان سے جانور ہو گئے، اور ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہاتھ ملتے رہ گئے اور گھر کا جنازہ نکل گیا. آج کتنے گھرانے ایسے ہیں، کچھ تو ظاہر ہو گئے، کھل کر سامنے آ گئے، کچھ ایسے ہیں جو ظاہر نہیں ہوئے. وہی میں کہہ رہا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا خواب سجائے ہوئے ہیں کہ اچھا داماد تلاش کریں گے، اچھی بہو تلاش کریں گے. اس کی نوبت ہی نہیں آئی. بیٹے نے بہو تلاش کر لی، بیٹی نے منگیتر تلاش کر لیا، جیون ساتھی تلاش کر لیا. ماں باپ جو دن رات محنت کرتے رہے گئے کام سے. یہ کیوں ہوا؟ یہ انہی موبائلوں کی وجہ سے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کو سمجھو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. آج ہو رہا ہے وہی. اللہ تعالیٰ تو کیا فرمایا؟ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. دنیا میں بھی رسوائی ہے، لوگوں کے نظروں میں وہ گر گئے، اپنے ہم پلہ لوگوں میں گر گئے، عام رشتہ داروں میں گر گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارے لیے ایسا معاملہ نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس سلسلے میں اپنے معاشرے کی اس طرح سے فکر کرنی چاہیے کہ ہر باپ کی نظر میں بچی ہو، ہر باپ کی نظر میں بچی ہو، اور بچی باپ یہ سمجھے، ماں یہ سمجھے کہ اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس کی بیٹی نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، یہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے. ضروری ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے
اہل ایمان کو بچانا چاہا ہے اور اہل ایمان کو سمجھایا ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ خامی نہ ہو۔ وہ آیت کہاں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سورہ نور میں ہے وہ۔ جی اللہ نے فرمایا، دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں میں برائی پھیلے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، لوگ چاہتے ہیں کہ بدکاری اور برائی پھیلے، یہاں الفاحشہ اسی لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں، برائی اور بدکاری پھیلے کہاں؟ فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، تو ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے، دیکھیے یہی جو موبائل ہے، یہ نیٹ وغیرہ، جو ایک زمانہ تھا ابھی 4-6 سال پہلے نیٹ اتنا مہنگا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ نیٹ پیک لیتے تھے، وہ بھی 2-4 کہہ لیجئے کہ جی بی لیتے تھے، اچھا خاصا پیسہ لگتا تھا، لیکن یہ سوچے سمجھے انداز میں، اور ان کو ظاہر ہے کہ ایک مہینے کے لیے اگر 150 یا 155 کا کروایا تو 28 جی بی مل گیا اور 1.5 جی بی روز مل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہی ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ برائی اور بدکاری پھیلے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ جو نیٹ ورک چلاتے ہیں، جو موبائل کے ذمہ دار ہیں، وہ جو جی اسپیکٹرم خریدتے ہیں، وہ کمپنیاں اس کی ذمہ دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں میں اور خاص طور سے مسلمانوں میں یہ برائی پھیلے۔ اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آج جو ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی عام ہو گئیں کہ اس کے ذریعے، ورنہ آج کے 10 سال پہلے بھی ہمارا معاشرہ اتنا گیا گزرا، اتنا انارکی پن کا، اتنی بد اخلاقی کا، اتنی بے حیائی کا، اتنے انتشار کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا، آبرو اور غنیمت تھی۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے، حقیقت یہ کہ اس موضوع پہ جب سوچتے ہیں نا، تو پہلے طبیعت چاہتی کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ سے جی بھر کے روئے اور دل ہلکا ہو جائے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ ہر شخص تنہائی میں سوچے کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے نئی نسل کے ساتھ۔ نئی نسل ابھی کچی، بھئی 1 سال کا بچہ ہے، ماں کی بھی پھوہڑ پن دیکھیے، یہ مائیں پھوہڑ ہوتی ہیں، ناکارہ ہوتی ہیں۔ ان بچوں کو کھلانے اور سنبھالنے کے بجائے کیا کرتی ہیں؟ موبائل دے دیتی ہیں۔ گھر کا کام کرنا، آپ اس کو جھولا لگا دو، اس کے لیے کوئی اور ترکیب کر دو، لیکن اتنی پھوہڑ ہوتی ہیں، اتنی ناکارہ نالائق ہوتی ہیں یہ عورتیں کہ وہ جو ہے بچے کو 6 مہینے 8 مہینے کا ہے، 10 مہینے کا ہے، کوئی گیم لگا کر کے اس کو دے دیا، اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ جبکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو موبائل دینا گویا آپ اسے زہر حلائل دے رہے ہیں۔ اس کے دماغ کی نسیں اور ریز متاثر ہوتے ہیں، اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ جو لوگ جس دن بہت زیادہ فون کر لیتے ہیں ان کا دل بے چین ہوتا ہے، جو لوگ بہت زیادہ موبائل دیکھ لیتے ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگتی ہے، آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے، اور کان کے پردوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے برقی ریز جو ہوتے ہیں، برقی رویں جو ہوتی ہیں، وہ پورے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہی کینسر کا بھی باعث بنتے ہیں، وہی اٹیک کا باعث بنتے ہیں، وہی دماغی انتشار، مالی خولیہ اور ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ باقاعدہ اس موضوع پر تو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، مضامین ہیں کہ کیا کیا نقصانات ہوتی ہیں، اور وہ تو ابھی ننھی کلی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں اسی ماں کا قصور ہے، پھوہڑ ماں کا قصور ہے کہ وہ اپنے آرام کے لیے، اس کو سونا ہے اور بچہ کھیل رہا ہے، اس کے پاس کلکاری بھر رہا ہے، اس کو سونا ہے، رونے لگتا ہے، کیا کرتی ہے؟ موبائل دے دیتی ہے، سو جاتی ہے۔ ماؤ، کل قیامت کے دن اللہ تمہارا گریبان پکڑے گا اور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور یہ نعمتیں اگر کسی کو نہیں ملی ہوئیں اس کے دل سے پوچھو
یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ اس کی ناقدری کرتی ہو، اس کے صحت کا برا چاہتی ہو، اس کو تباہ و برباد کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کریں یقیناً وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہوں کہ برائی اور بدکاری اور بے حیائی مسلم معاشرے میں پھیل جائے، اور کفار و مشرکین یہی چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اپنی بچیوں کو استعمال کیا ہے، ہمارے اس ملک میں بھی پہلے انہوں نے ہماری اپنی بچیوں کو استعمال کیا ہے، اور جب یہ کلچر ان کا کامیاب ہو گیا تو اب اسی ڈھرے پر ہماری بچیوں کو لا رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ نے صلیبی جنگوں میں یہود اور نصارہ نے اپنی بچیوں کو استعمال کیا مسلم جرنیل، مسلم فوجیوں کے خلاف، کہ مسلم جرنیلوں کے حرم میں ان کو دھیرے دھیرے داخل کر دیا، اور پھر وہ اس جرنیل سے، اس کمانڈر سے، اس سپاہی سے جنگ کے راز لے کر کے اپنے ہاں بھیج دیتی تھی۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی عرب اسرائیل، یعنی مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، تو مصر کا جو اس وقت کا حکمراں تھا جمال عبد الناصر، وہ جو ہے اس نے کہا کہ ہم ایک دن میں اسرائیل کو دفن کر دیں گے، اور وہ نعرہ لگاتا تھا نحن ابناء الفرائنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کہتا تھا نحن ابناء موسیٰ، ہم موسیٰ کی اولاد ہیں۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ یہ کہتے تھے کہ جس دن میں نے یہ نعرہ سنا نحن ابناء الفرائنہ، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے کہا نحن ابناء موسیٰ، میرے دل نے اسی دن گواہی دے دی کہ مصر جنگ ہار جائے گا۔ جب بھی فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ ہوگا، اور فرعون کی اولاد اور موسیٰ کی اولاد کا مقابلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی اولاد کو غلبہ عطا کرے گا۔ یہ فرعون کہتا تھا نحن ابناء الفرائنہ۔ تو کیا کیا اس نے؟ اسرائیل نے اپنی لڑکیوں کو سپلائی کر دیا مصر میں، اور بڑے بڑے فوجی گھرانوں میں، فوجی جرنیلوں کے حرم میں داخل کر دیا، ان کی داشتہ بنا کے۔ وہ ایسے سامنے آ گئیں بناؤ سنگار کے ساتھ، اور یہ میاں پھسل گئے اور لے گئے، رکھ لیا، اور سارے راز جان لیے۔ مصر نے تقریباً 1200 مصنوعی ہوائی اڈے بنائے تھے کہ جب اسرائیل ہمارے مصنوعی ہوائی اڈوں پہ اٹیک کرے گا تو ہمارے جہاز اپنے اصلی ہوائی اڈوں سے اڑ کر اسے مار دیں گے۔ یہ ہمارے مصنوعی ہوائی اڈوں پہ حملہ کریں گے تو ہمارے جہاز ان کے جہازوں کو مار دیں گے۔ یہ ان کا پلان تھا۔ سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے، اور 1 گھنٹے میں مصر کے تمام حقیقی ہوائی اڈے دفن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ مصنوعی ہوائی اڈے ویسے ہی باقی رہے، کسی نے چھوا نہیں اس کو۔ کیوں؟ یہ راز ان کو دے دیا ان لڑکیوں نے۔ تو پہلے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی لڑکیوں کو استعمال کیا، اب وہ ہماری مسلمان بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ان کو بدکار بناؤ، ان کے ہاں جو بچہ پلے گا وہ ہمارے نطفے کا ہوگا، آگے چل کر کے وہ بچہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ ہندوؤں کی محبت ہو جائے گی اس کی۔ اور یہ ان لڑکیوں کو 1-2 سال لے جا کر رکھ کر اور پھر سڑک پہ بٹھا دیتے ہیں۔ کتنی داستانیں سننے میں آ رہی ہیں۔ کافی دنوں تک مدھیہ پردیش کی کوئی IAS افسر تھی، وہ خود اپنی کہانی بتا رہی تھی۔ تو یہی چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کی روشنی ہے، اللہ کا نور ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ کی روشنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کے چالاکی، اس کی ہوشیاری سے بچو۔ آج ہماری بچیاں ایسی ناکارہ ہو جائیں، ہماری مائیں ایسی بیوقوف ہو جائیں، ہماری بہنیں ایسی معصوم اور بھولی ہو جائیں، اور ہمارے بڑے اور ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان بھائی ایسے بے غیرت ہو جائیں۔ ابھی ان کی بہنوں کا سوال ہو تو بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خود کیا کر رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے ان کی بہن کو چھیڑ دیا، سن لیا انہوں نے، آپے سے باہر، لیکن وہ خود کسی اور کی محبت میں گرفتار ہیں۔ تو یہ تو لازمی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس صحابی نے اجازت چاہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، سمجھایا بجھایا ان کو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرنا چاہے،
ابھی بات پوری نہیں ہوئی کہ تاؤ میں آ گیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ تم جس کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہو کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور ان کی اصلاح ہو گئی۔ تو آج نوجوان اپنے گھر کی بات آئی آستین چڑھانے لگا، لیکن خود اسی ڈھرے پر چل رہا ہے، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے گھر کی بچیاں بھی برباد ہو جائیں گی، اور یہ سب اسی موبائل کی دین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے نا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ وہ صلاۃ قائم کرتی ہیں اور زکوٰۃ دیتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں۔ ہماری کسی بھی بچی کو بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، بے زکاتی اگر اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ دینا چاہیے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ بعض شوہر ایسے بے مروت ہوتے ہیں کہ بیوی کے پاس زیورات ہیں، نصاب بھر کے زیورات ہیں، وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے، دینا چاہیے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں، پیسہ تو شوہر کے پاس ہے۔ شوہر کیا بولتا ہے؟ پہنتی تم ہو تو زکوٰۃ میں دوں گا کیا؟ جبکہ پیسہ اس کے پاس ہے۔ یا تو بیوی کو اجازت دو کہ پھر انہی زیورات میں سے کچھ بیچ کر کے زکوٰۃ نکال دے، تو اس کے لیے بھی آپ خان بہادر ہیں، آپ بیچنے نہیں دیں گے اس کو، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ کہیں گے صاحب میں تو نہیں نکالتا، پہنتی تم ہو تو تم زکوٰۃ نکالو۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر جاتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکلتے، ظاہر ہے اس کے اپنے پاس نہیں ہے، شوہر کے پاس ہے، شوہر نہیں دے رہا ہے، تو وہ گناہ بیوی کے بجائے شوہر کو ملے گا۔ وہ جو زیورات ازدہا بنے گا وہ بیوی کو نہیں ڈسے گا، شوہر کو ڈسے گا، اس لیے کہ شوہر نے نہ تو اسے اجازت دی نہ اسے پیسہ دیا، تو وہ بیوی دانت توڑ کر کے زکوٰۃ دے گی کیا؟ کہ اپنا دانت توڑ کر کے بیچ دے اور زکوٰۃ نکال لے؟ دانت بھی کون خریدتا ہے؟ یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ ایسے کئی شوہر ہیں جو یہ کہہ کر کے کہ صاحب پہنتی آپ ہیں تو زکوٰۃ میں دوں، پہنتی وہ ہیں تو عزت کس کی بنتی ہے؟ آپ کے سسرال میں، آپ کے اپنے گھر میں، شادیوں میں اگر وہ پہن کے گئی ہیں یا لوگ جانتے ہیں کہ زیور ہے، عزت کس کی بنتی ہے؟ آپ کی بنتی ہے، اور آپ بے غیرتی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب پہنتی تم ہو تو زکوٰۃ کون دے گا؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا وہ زندگی میں نافذ ہے، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس سے باز آ گئے۔ اطاعت یہ کا مطلب یہی ہے۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اہل بیت اور تمہیں پاک کر دے۔ ایسے ہی تمام مومنین خواتین کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کفر کی، شرک کی، نفاق کی، معصیت کی جو گندگی ہے مومنہ خواتین اس سے محفوظ رہیں۔ اور کہا گیا وقرن فی بیوتکن وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم یاد کرو، نصیحت حاصل کرو اس سے جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے اللہ کی آیات اور حدیثیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں اور عورتوں کو جوڑ دیا ایک ساتھ، ان المسلمین والمسلمات، بس اسی آیت پر میں درس ختم کر دیتا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کیا کہا؟ یہ 10 صفات ہیں، اور یہ مردوں اور عورتوں کے لیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے؟ اللہ کی شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ شریعت میں خود ساختہ نظام بنا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ صلاۃ میں یا کسی اور چیز میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، جہاں فرق رکھا ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں صاحب مردوں کی نماز میں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے۔ کوئی ایک صحیح حدیث مل نہیں سکتی۔ کس نام پہ؟ شرم و حیا کے نام پہ۔ بڑے شرم والے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ
اللہ نے شرم کے مادے کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ شرم والے بنے ہیں۔ ہوا کیا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مردوں کے لیے تو اللہ نے خطاب کیا، عورتوں کا معاملہ رہ گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے مرد اور اللہ کی خشیت اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بشارت دی ہے۔ اس لیے میری ماؤں کو اور بہنوں کو اور میرے بھائیوں کو اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ آگے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ خاتون کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں ان یکون لہم الخیرۃ فی امرہم، کہ ان کے معاملے میں اگر ان کو کوئی اختیار ہو، جب فیصلہ آ گیا تو اب کوئی اختیار نہیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کو اسی انداز میں ڈھالنا چاہیے، اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے، دشمنوں سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ آج اس وقت سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا موبائل ہے، اور اس موبائل سے سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ سے بچنے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ وہ ہمیں برائی پر اکسا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ڈبے برائی کا مرکز ہیں، تنہائی میں ہم برائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، ورنہ کل قیامت کا مرحلہ بڑا شدید ہے اور کوئی وہاں کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے برائیوں سے محفوظ کر دے، بے حیائیوں سے محفوظ کر دے، منکرات اور فواحش سے محفوظ کر دے، نیکیوں کی راہ پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتوں سے ہمیں نواز دے، لیلۃ القدر کے اہمیت اور فضیلت جو اس نے بتائی ہے اس سے اللہ ہمیں سرخرو کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، اس کے صیام اور قیام کی برکتوں سے، تلاوت قرآن پاک کی برکتوں سے ہمارا دامن بھر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا پروانہ دے دے، جنت میں داخلے کی سند عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یہ گنہگار جو آپ کے درمیان حاضر ہے، اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے علماء کے لیے آپ لوگ عمل کی دعا کریں۔ اگر وہ علماء عامل ہوئے تو دل سے بات کریں گے، دل سے بات کریں گے تو وہ بات آپ کو لگے گی، لیکن اگر علماء عامل نہیں رہے، ہمارے بزرگ عامل نہیں رہے، تو پھر ان کی بات میں اثر نہیں ہوگا، پھر بات خراب ہو جائے گی۔ اپنے علماء کے لیے، اپنے عمراء کے لیے، اپنے سلاطین کے لیے، اپنے ذمہ داروں کے لیے خیر خواہی کی دعا کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔